الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احشر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون احشروا اکٹھا کرو الذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا وازواجہم اور ان کے جوڑوں کو وما كانوا يعبدون اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا فاہدوہم پس انہیں لے چلو الی صراط الجحیم بھڑکتی آگ کے راستے کی طرف وقفوہم اور انہیں ٹھہراؤ انہم مسئولون بے شک وہ سوال کیے جانے والے ہیں ما لکم کیا ہے تمہیں لا تناصرون تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بل ہم الیوم مستسلمون بلکہ وہ آج پوری طرح فرما بردار ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اور متوجہ ہوں گے ان کے بعض پر يَتَسَاءَلُونَ ایک دوسرے سے سوال کریں گے قَالُوا کہیں گے اِنَّكُمْ بے شک تم کنتم تھے تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ہمارے پاس آتے قسم کی راہ سے قالوا وہ کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین بلکہ تم ایمان والے نہیں تھے وما کان لنا اور نہیں تھا ہمارے لیے علیکم تم پر من سلطان کوئی غلبہ بل کنتم قوما طاغین بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے تھے فحق علینا پس ثابت ہو گئی ہم پر قول ربنا ہمارے رب کی بات یعنی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین انا بے شک ہم لذائقون یقیناً چکھنے والے ہیں فاغویناکم پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا انا کنا غاوین بے شک ہم گمراہ تھے فإنہم پس بے شک وہ یومئذ اس دن فی العذاب عذاب میں مشترکون ایک دوسرے کے شریک ہوں گے انا کذالک نفعل بالمجرمین بے شک ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر قیامت کا کچھ منظر ذکر کیا ہے کہ قیامت والے دن رب العالمین فرشتوں کو حکم ارشاد فرمائیں گے احشر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ کہ تم ظالم لوگوں کو اور ان کے ہم نواؤں کو اور جن کی عبادت کی جاتی تھی میرے سوا ان سب کو اکٹھا کر لو ان کے گروپ بنا لو گروہ بنا لو یعنی ہر گناہ گار اقسام کے الگ الگ گروپ بنا لو۔ مثال کے طور پر زانیوں کو زانیوں کے ساتھ اکٹھا کرو، سود خوروں کو سود خوروں کے ساتھ اکٹھا کرو، چوروں کو چوروں کے ساتھ، اسی طرح مشرک خاوندوں کو ان کی مشرک بیویوں کے ساتھ اکٹھا کرو۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے احشر الذین ظلموا وازواجہم، یہاں پر ظلموا سے مراد کون ہیں؟ کفار اور مشرکین۔ موحد مراد نہیں ہے، مسلمان مراد نہیں ہے، کیونکہ موحد مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وما كانوا يعبدون من دون اللہ کہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، تو اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرنے والا کون ہے؟ مشرک ہے۔
کافر ہے، تو اس لیے الذین ظلموا سے مراد کون ہوں گے؟ کافر اور مشرک۔ اور ازواج کا ایک معنی تو ہے جوڑے، یعنی اقسام، قسمیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی ازواج کا ہے بیویاں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص خاوند نیک ہے اور بیوی اس کی نافرمان تھی، اللہ تعالیٰ کی باغیہ تھی، سرکش تھی، رب کے ساتھ شرک کرنے والی تھی، کفر کرنے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ اب ایسا نہیں ہے کہ اس بیوی کو اس کے خاوند کے ساتھ اکٹھا کر دے، یعنی کہ بیوی مشرکہ اور خاوند موحد، تو اللہ تعالیٰ موحد خاوند کو اٹھا کر مشرک بیوی کے ساتھ ملا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ التحریم کے آخر کے اندر مثال دے کر بات سمجھائی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اللہ تعالیٰ نے کافر لوگوں کے لیے مثال بیان کی ہے، کن کی؟ سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام، دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان دونوں کی بیویاں مشرکہ ہیں، نافرمان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ان کے نکاح میں تو تھیں لیکن فخانتاہما، انہوں نے خیانتیں کی۔ خیانت کیا کی؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، وہ انبیاء ان کے کوئی کام نہیں آ سکے، یعنی خاوند نبی ہیں اور اپنی بیوی کو وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جہنم کے اندر داخل کرنا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے مثال جو ایمان لے کر آتے ہیں، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ کی ہے کہ فرعون اللہ کا نافرمان، سرکش، باغی، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا، اور اس کی بیوی آسیہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار، مطیع، موحدہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم آسیہ کو اٹھا کر فرعون کے ساتھ اکٹھا کر دیں، قیامت والے دن اس طرح ان کو جمع کر دیں، یا پھر نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو اٹھا کر ان کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دیں۔ نہیں، یہاں پر مراد کیا ہوگا کہ مشرک خاوندوں کے ساتھ ان کی مشرک بیویاں اکٹھی ہوں گی، جس طرح کے ایمان والے اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، کہ یہ ہمیشگی کے باغات میں داخل ہوں گے، اور وہ جو ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے، من صلح جو نیک ہوئے، یعنی جو نیک ہوں گے وہ شامل ہوں گے، جو نیک نہیں ہوں گے وہ نہیں ہوں گے۔ تو احشر الذین ظلموا، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے فرشتوں سے؟ اکٹھا کر لو تم ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، یعنی کافر اور مشرکین کو، وازواجہم اور ان کے جوڑوں کو۔ اور جب بیویاں مراد لیں گے تو بیویوں سے مراد پھر کیا ہوں گی؟ جو ان کے عقیدے کے مطابق ہوں گی۔ وما کانوا یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں، چاند کی عبادت کرتے ہیں،
ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، انبیاء کی عبادت کرتے ہیں، صلحاء کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے یا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ تو یہاں پر یہ چیز سمجھ لیجئے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، وہ لوگ اس کے اندر نہیں جائیں گے۔ اور جنت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کن کے متعلق کرنا ہے؟ کہ جو نہ خود شرک کرتے ہوں گے اور نہ ہی انہوں نے اپنی قوم کو شرک کی دعوت دی ہوگی، نہ ہی وہ اپنی عبادت پہ راضی ہوں گے کہ میری مرنے کے بعد میری عبادت کی جائے، لوگ میرے سامنے جھکیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، قیام کریں، میرے لیے نظر و نیاز کریں۔ وہ ان چیزوں پر راضی بھی نہیں تھے۔ جو مطلب راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، اور جنہوں نے عبادت کا حکم دیا ہوگا وہ لوگ اس کے اندر جائیں گے۔ کیوں کہ اگر ہر ایک کو ہم یہاں پر لے کر جائیں تو پھر اللہ رب العالمین نے جو انبیاء، صلحاء، ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ جنت کے اندر جائیں گے، تو آپ ان کی عبادت کر کے ان کو جہنم کے اندر لے کر جانا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء کے اندر یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ۔ اللہ فرماتے ہیں تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ سب کے سب جہنم کے ایندھن ہیں، انتم لہا واردون، تم اس کے اندر جانے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ الہ ہوتے، معبود ہوتے، وہ جہنم کے اندر نہیں جاتے۔ جہنم میں جا رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے وہ الہ نہیں، وہ معبود نہیں ہے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہر ایک اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، وہ لوگ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے سے الحسنہ، جنت، نیکی، بھلائی لکھ دی گئی ہے۔ لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہم الصلاۃ والسلام ان کا واقعہ بھی نقل کیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو کہیں گے اے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری والدہ کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو الہ بنا لو؟ قال سبحانک، تو وہ کیا کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جس چیز کا میں حقدار ہی نہیں ہوں میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہی ہے تو اللہ تو خوب جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، میرے دلوں میں کیا ہے وہ بھی تو اچھی طرح جانتا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، تیرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، تو غیب کو اچھی طرح خوب واضح طور پر بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم، میں نے ان کو صرف یہی بات کہی تھی، ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ اللہ جب تک میں زندہ تھا میں ان کو تیری توحید کی طرف بلاتا رہا، اس کے علاوہ میں نے کوئی اور دعوت دی نہیں۔
میں نے ان کو کہا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، ان اعبدونی، یہ نہیں میں نے کہا کہ میری عبادت کرو، بلکہ کہا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، ان اللہ ربی و ربکم، میری اللہ کی عبادت کرو جو اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، فاعبدوا، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے پیچھے آپ نے قریب ہی یہ بات پڑھی تھی سورہ سبا کے اندر کہ جو جنات کی عبادت کرتے ہیں وہ در حقیقت جنات کی عبادت نہیں کرتے، وہ کن کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ فرشتوں کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ حقیقت کے اندر کن کی عبادت کرتے ہیں؟ جنات کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ، اللہ وہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، وہ جنات کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں سے اکثر ان پر ایمان لے کر آتے تھے۔ اب غور کریں، اگر آپ نبی کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کو مورتی کس نے بنوائی؟ تصویر اس کی کس نے بنوا کر دی؟ آپ نے کیا دیکھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے دیکھا نہیں؟ اس کی تصویر کس نے بنوائی ہے؟ وہ شیطان ہے، وہ جن ہے، وہ آپ کے سامنے آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ وہی ہے اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو در حقیقت یعنی اس آیت پر غور ہم کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ فرشتے کی عبادت ہوئی نہیں، نبی کی عبادت ہوئی نہیں، صلحاء کی عبادت ہوئی نہیں۔ عبادت کس کی ہے؟ وہ جنوں کی عبادت کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو تو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تو اس میں اس طرح بھی اگر آپ بات کو سمجھیں گے کوئی اعتراض نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کہیں گے کہ ظالم لوگوں کو اور ان کی بیویوں کو اور ان کے جوڑوں کو اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، ان سب کو الگ الگ اکٹھا کر دو، آج ممتاز کر دو، جدا کر دو، اہل ایمان کا گروپ الگ بنے گا اور اسی طرح کافروں کا، ظالموں کا، فاسقوں کا، زانیوں کا، سود خوروں کا، چوروں کا، مشرکوں کا الگ گروپ بنے گا، مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَاهْدُوهُمْ، پس تم انہیں لے کر جاؤ۔ اب یہاں پر ہدایت کا لفظ مذاق اڑانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر جو ہدایت کا لفظ آیا ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ مذاق اڑانے کے لیے، کہ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو تم لے جاؤ جہنم کے راستے کی طرف۔ یعنی قرآن کریم کے اندر جو لفظ ہدایت استعمال ہوا ہے وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور اسی طرح برائی کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لکھ دیا گیا ہے اس پر انہ من تولاہ، کہ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اس سے دوستی کرے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اس کو وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ ہدایت کے 4 مراتب ہیں، یہ بات سمجھ لیں، ہدایت کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ کیا ہے؟ عام ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو دی ہے، اور وہ ہدایت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ آپ نے مال و متاع کیسے حاصل کرنا ہے، زندگی کے متعلق، گزارنے کے متعلق، گزران کے متعلق رہنمائی، اس کو کہتے ہیں عام ہدایت۔ یہ ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ والذی قدر فہدی، قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ اور دوسری ہدایت کا مرتبہ ہے البیان والدلالہ والتعلیم والدعوہ الى مصالح العبد فی معادہ، یہ خاص مکلفین کے ساتھ،
یعنی وضاحت، رہنمائی، تعلیم، بندے کی جو مصلحت ہے آخرت کے معاملات کے اندر، اس کی طرف دعوت. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، کہ ہم نے ان کو ہدایت دی تھی لیکن انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا ہدایت پر. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان دلالت کی ہدایت دی لیکن انہوں نے ہدایت کو حاصل نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو پھر کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا. اور کب گمراہ کیا؟ جب انہوں نے ہدایت کو پہچانا اور اس سے اعراض کیا، اور جب انہوں نے اپنے آپ کو اس ہدایت سے اندھا کر دیا. تیسرا مرتبہ ہے ایسی ہدایت جو چلنے کے لیے، جس کو ہدایت توفیق کہتے ہیں، جو لازم ہو، ہدایت توفیق. یہ اللہ رب العالمین جس بندے کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ. اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر آئے گا، یعنی توفیق دیں. ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل. اگر اے نبی آپ ان کی ہدایت پر حریص بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے جس کو وہ گمراہ کر دیں. اور چوتھی ہدایت ہے قیامت والے دن کہ جنت یا جہنم کی طرف لے جانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، لَأَحَدُهُمْ أَهْدَىٰ بِمَنزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا. کہ وہ بندہ اپنے اس منزل کو اچھی طرح جانتا ہوگا جو دنیا کے اندر بندہ رہتا تھا، اپنے گھر کو جانتا، اسی طرح وہ اپنی منزل کو جانتا ہوگا کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ کون سا ہے. تو یہ ہدایت کی 4 اقسام جو بیان کرنا مقصود تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی. ایک ہدایت عام ہے جو ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے دی ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں کافر ہیں، اور وہ کیا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی کے اندر کیا کیا ضروریات ہیں اس کے بارے میں. اور دوسری جو ہے اللہ رب العالمین نے خاص مکلفین کے لیے رکھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ بندے کو اللہ رب العالمین آخرت پر ایمان کے حوالے سے، آخرت کی تیاری کے حوالے سے اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دے. اور تیسری ہدایت توفیق ہے، اور چوتھی ہدایت جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت کی طرف اور جہنمیوں کو جہنم کی طرف دیں گے. تو فَاهْدُوهُمْ اس کا معنی کیا ہے؟ ہدایت کا معنی یہاں پر ان کی رہنمائی کرو، ان کو بتلاؤ کہ کون سا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، وہاں سے چلے جاؤ. وَقِفُوهُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو پھر اس وقت ان کو کیا کہا جائے گا کہ ذرا ان کو ٹھہراؤ، روکو، ان کو ذرا روکو. کیوں؟ انہم مسئولون، یہ اب آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے اس کفر اور شرک کے بارے میں، برے اعمال کے بارے میں. جو ان کے دوست آپس میں شریک تھے، اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ذرا پوچھیں گے، ان سے پوچھنے دو. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ لوگ اکٹھے کیے، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور جس دن اللہ کے دشمن اکٹھے کیے جائیں گے، إِلَى النَّارِ آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کی الگ الگ قسمیں بنائی جائیں گی. یعنی الگ الگ قسمیں کس لیے بنائی جائیں گی؟ ان کو روکا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ ذرا اب آپس میں ایک دوسرے سے حال و احوال کر لو، ایک دوسرے سے ذرا پوچھ لو، ایک دوسرے سے ذرا آپ اب پوچھ لو کیا وجہ ہے کہ تم یہاں پر جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہو. اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، یہ جو روکنا ہے ان کا، یہ کہاں پر ہوگا؟ اس کے متعلق ایک قول تو یہ ہے کہ جب ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو کہا جائے گا قفوہم للحساب
ثم سوقوہم الی النار، کہ ان کو پہلے حساب کے لیے روکو، ان سے حساب ہوگا اور اس کے بعد پھر ان کو جہنم کی طرف لے کر جاؤ۔ اور یہ امام قرطبی اور امام سعدی، شیخ سعدی جو ہیں، انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اور یہ بات ایک اور قول یہ ہے کہ یہ جو ٹھہرانے کا جو حکم ہے فی ابتداء السیر بہم، یعنی جیسے ہی وہ چلنا شروع کریں گے تو ان کو روک دیا جائے گا۔ اب یہ سوال کیوں کیا جائے گا؟ ان کو ذلیل کرنے کے لیے، حقیر کرنے کے لیے، افسوس کرنے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے۔ اور امام بغوی بیان کرتے ہیں، مفسرین یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب ان کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا تو پل صراط کے پاس ان کو روکا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ انہم مسئولون، کہ بے شک وہ سوال کیے جائیں گے۔ اور وہ سوال کیا ہوگا؟ ما لکم لا تناصرون، کیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین ان کے اس جواب کے اندر کہیں گے جو وہ کہا کرتے تھے، نحن جمیع منتصر، ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو بدلہ لے کر رہنے والے ہیں۔ تو اللہ کہیں گے وہ تمہارا دعویٰ کہاں گیا؟ آج کیوں نہیں تم اپنے آپ کو بچاتے؟ تمہارے معبودان باطلہ تمہیں کیوں نہیں بچاتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تو وہ کیا ہوں گے؟ مکمل طور پر مطیع ہے، فرمان بردار ہیں۔ اب کوئی ان کی اکڑ نہیں چلے گی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس دن کسی قسم کی وہ نافرمانی نہیں کر سکتے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کے سامنے فرما بردار ہونا پیش کریں گے اور ان سے جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ سب کا سب گم ہو جائے گا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر کیا ہوگا؟ وہ گمراہ لوگ اور جو ان کو گمراہ کرنے والے کمزور اور طاقت والے لوگ ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر گفتگو کیا کریں گے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اہل جہنم کی آپس کی گفتگو، اور یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ ہو اور ہم اپنی اصلاح کر سکیں اس دنیا کے اندر ہی۔ ایک دوسرے کو کیا ہے؟ وہ ملامت کریں گے اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائیں گی۔ اور پیچھے آپ سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ تفصیل پڑھ چکے ہیں، سورہ ابراہیم کے اندر بھی، سورہ اعراف اور سورہ سبا، اور آگے سورہ مومن کے اندر بھی یہ آئے گی۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور کیا کہیں گے؟ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین۔ یہ کون لوگ کہیں گے؟ جو کمزور تھے، جو پیروی کرنے والے تھے، وہ اپنے سرداروں کو اور گمراہ کرنے والوں سے کیا کہیں گے؟ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین۔ الیمین اس کا معنی قسم بھی ہے، دایاں ہاتھ بھی ہے اور دائیں جانب بھی ہے، اور یہ تینوں معانی درست ہیں۔ جب اس کا معنی ہم کریں گے قسم تو اس وقت اس کا معنی کیا بنے گا؟ کہ تم قسمیں کھا کر اپنے آپ کو ہمارا خیر خواہ ظاہر کیا کرتے تھے، ہم نے تو تمہاری اس لیے بات مانی۔ اور اگر اس کا معنی کریں دایاں ہاتھ تو دائیں ہاتھ سے مراد کیا ہوگی؟ قوت، طاقت، کیونکہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ یمین کا لفظ بول کر قوت مراد لیتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ کہ تم اپنے زور اور قوت دکھلا کر ہمیں مرعوب کیا کرتے تھے اور بہکانے کے لیے ہم پر چڑھ دوڑا کرتے تھے۔ اور اگر اس سے مراد دائیں جانب لیں تو دائیں جانب سے مراد خیر ہوگی، نیکی ہوگی۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہمیں خیر خواہی، نیکی اور دین حق کی راہ سے بہکاتے تھے اور تم کہتے تھے جس چیز کا ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں یہی سراسر نیکی ہے، یہی سراسر حق ہے۔ اور یہ تینوں معانی بیک وقت کے اندر درست ہیں، اور یہ قرآن کا، یہ کلام اللہ ہے، اس کا یہ اعجاز ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سرداروں نے ان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ تینوں طریقے استعمال کیے، کبھی قسمیں ڈالتے، کبھی طاقت اپنی آزماتے، اور کبھی ان کو اس بات پر یقین دلاتے کہ جی ہم سچے راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، یہ گمراہی کے راستے کے اوپر ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ کیا کہیں گے کمزور لوگ؟ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہ تم ہمارے پاس آیا کرتے تھے قسمیں اٹھا کر، تم ہمیں اپنے زبردستی تم نے ہمیں اس راستے پر لگایا تھا، تو آج عذاب سے بھی تم ہمیں بچاؤ گے۔ تو لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے سردار ان کو 5 جواب دیں گے۔ پہلا جواب کیا دیں گے؟ ہم تمہارے کفر کا سبب نہیں بنے، بلکہ تم خود اپنی مرضی سے ایمان قبول کرنے سے تم نے انکار کیا، کفر کو تم نے ترجیح دی،
کیونکہ کفر کا منبع تمہاری ذات تھی، ایمان کسی وقت بھی تمہارے دلوں میں موجود نہیں تھا کہ ہم نے تمہیں اس سے مرتد کیا ہو، بل لم تکونوا مؤمنین، تم مومن تھے ہی نہیں۔ اور دوسری بات، دوسرا جواب کیا ہے؟ ہمارا تم پر کوئی ایسا غلبہ نہیں تھا کہ جو تمہیں کفر پر قائم رہنے پر مجبور کرتا، تم اپنی خوشی سے کفر پر مطمئن رہے، خوش رہے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین۔ یہ تیسرا جواب ہے کہ خود تمہارے خمیر میں ہی حد سے زیادہ تجاوز، سرکشی بھری ہوئی تھی، تم حق کو چھوڑ کر ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے، انبیاء کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اور چوتھا جو جواب ہے یہ پہلے تینوں جوابوں کے نتیجے میں ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے کفر پر قائم رکھنے کے لیے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی، اصل میں تم خود ایمان والے نہیں تھے، جیسے ہم مجرم تھے ویسے تم بھی مجرم تھے، تو اب لہٰذا تمہارا اور ہمارا انجام کیا ہے؟ ہم دونوں عذاب کے مستحق ٹھہرے، اور یہ سزا اللہ رب العالمین نے ہم پر واجب کر دی ہے۔ فحق علینا قول ربنا، ہم پر ہمارے رب کا یہ وعدہ سچا ہو چکا ہے، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اس لیے ہم اور تم سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے۔ انا لذائقون، ہم جہنم کے عذاب کو چکھنے والے، اب ہمارا کوئی چھٹکارا نہیں۔ اور پانچواں جواب کیا ہے کہ ہم نے تمہیں کوئی زور زبردستی تمہیں گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ انا کنا غاوین، ہم خود گمراہ تھے۔ اور جب بندہ کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ لازماً کسی اور کو بھی اپنے ساتھ ملاتا ہے، تاکہ ملامت کرنے والا جب ملامت کرے تو وہ اکیلے کو ہی ملامت نہ پڑے، دوسرے بھی اس کے ساتھ ہوں۔ تو تم اپنی عقل کو استعمال کر سکتے تھے، تم ہماری بات نہ مانتے، اپنی مرضی سے تم نے کفر اختیار کیا تھا، تو اب ہمیں اس کا ذمہ دار نہ ٹھہراؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، وہ پیروی کرنے والے اور پیشوا، گمراہ ہونے والے اور کرنے والے، سب اپنی اپنی گمراہی کے مطابق عذاب کے اندر شریک ہوں گے۔ جیسے گمراہی میں شریک تھے، کسی کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ اس کو معافی ہو جائے، نہیں، فرمایا وہ سب کے سب عذاب کے اندر مشترک ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، یہاں پر مجرمین سے مراد کفار اور مشرکین ہے، کیونکہ اگلی جو آیات ہیں اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے تکبر کیا کرتے تھے، تو اس لیے ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ جو جرم میں باہم شریک ہوں گے، ہم عذاب کے اندر بھی ان کو شریک کر دیں گے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے وہ منظر بالکل واضح کر دیا کہ قیامت والے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات بھی ملے گی کہ وہ اپنے جن کے بارے میں کچھ بات سننا ہی پسند نہیں کرتے، قیامت والے دن وہ کیا کہیں گے کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ڈبل سزا دے، ان کو جہنم کے اندر داخل کر دے، ہمیں بچا لے۔ لیکن یاد رکھیں اس دن کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہیں ہے، کوئی بندہ بھی رب کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا وہ جہنم کے اندر ہی جائے گا، اور وہاں پر پیش ہونا، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا، اس کے اندر میرا اور آپ کا کسی کا کوئی زور نہیں ہے، ہر بندے نے اس کے سامنے، رب کے سامنے حاضر ہو جانا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو دنیا کے اندر وہ رب کی بغاوت، سرکشی کیا کرتا تھا، اس کی سزا اللہ رب العالمین نے اس کو دینی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔